اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، جس طرح کے ہم مختلف موضوعات پر آپ سے بات چیت کرتے ہیں اور اس چینل کی وساطت سے آپ لوگ جو ہیں تو جو کامن ٹاپکس ہیں یا جو لوگوں کو درپیش کامن مسائل ہیں ان سے آپ کو ہم آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ضرور یہ جاری رکھیے تاکہ اور لوگوں کو بھی ان سے فوائد حاصل ہو سکیں۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ سے ایک اور کامن مسئلے یعنی سکیبیز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سکیبیز کیا چیز ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، اور آج کل جو ہے تو موسم ایسے چلا ہوا ہے کہ تقریباً زیادہ تر علاقوں میں لوگوں کو سکیبیز کی شکایت ہے۔ سکیبیز خواتین و حضرات، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں میں خارش کا ایک مرض آ جاتا ہے اور خاندان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ اس خارش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ خارش جو ہوتی ہے یہ اکثر اوقات رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے یا شام کے بعد سے جو ہے تو زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ تر بدن کے ایسے حصوں میں ہوتی ہے جو کہ پوشیدہ حصے ہیں، یعنی آرم پیٹس میں، گروئنز میں اور پیٹ کے نیچے کے جو حصے ہیں اور خصوصاً ٹانگوں پر ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی کوئی بندہ کمبل اوڑھتا ہے یا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو یہ خارش جو ہے یہ بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اب یہ سکیبیز کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، جو بالکل غلط ہے۔ اس کے جراثیم خواتین و حضرات بیکٹیریا یا وائرس نہیں ہوتا، اس کا اپنا ایک جس طرح سر کی جوئیں ہوتی ہیں اسی طرح ایک چھوٹی سی جوں اس کا جو کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ سکیبیز کاز کرتا ہے۔ پیراسیٹک انفیکشن ہے، یہ پیراسائٹ ہے، اور یہ جوں جب آتی ہے یہ بدن کے سکن کے حصوں میں یہ امبیڈ ہو جاتی ہے اور سکن کی جو اپر لیئر ہے اس کی تہ میں چلی جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے تو یہ اپنے انڈے بھی دیتی ہے اور وہاں سے باہر آ کر رات کے وقت اور سکن جو ہے اس کو ایریٹیٹ کرتی ہے اور خارش کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے۔ خواتین حضرات، آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سے لوگ ایک ساتھ کیوں متاثر ہوتے ہیں۔ جب وہی بندہ سکن کو کھجاتا ہے تو اس کی ناخنوں میں اس کے انڈے آ جاتے ہیں، سکیبیز کا جو اس کی جو پیراسائٹ ہے اس کا وہ آ جاتا ہے اور وہ مختلف چیزوں پہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اگر سکیبیز سے متاثرہ شخص کسی بستر میں سو رہا ہو تو اس بستر میں بھی اس کے سکیبیز کا جو پیراسائٹ ہے اس کے انڈے یا یہ جوں جو ہے یہ اسی بستر میں ہو سکتی ہے، اور انہی چادروں میں اور جو غلاف ہیں ان میں یہ آ سکتی ہے۔ جو متاثرہ شخص جو کپڑے استعمال کرتا ہے وہ کپڑے بھی انفیکٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے اگر ان کپڑوں کا استعمال کوئی اور کرے یا اس بستر کا استعمال کوئی اور کرے یا اس کمبل کا استعمال کوئی اور بندہ کرے تو اس کو بھی یہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سکیبیز بہت جلد پھیلتی ہے اور خاندان کے تقریباً زیادہ تر جو افراد ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی علاقہ اگر اس کی زد میں آ جائے، بچے اکثر سکولوں میں جاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے یہ اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ انفیکشن ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے اور اسی طرح ایک علاقے میں پھیل جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بدن پہ خارش ہو رہی ہوتی ہے جو خصوصاً رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ خارش جو ہوتی ہے یہ اکثر اوقات دن کے ٹائم میں نہیں رہتی، یا جب دھوپ نکلتا ہے اس ٹائم اکثر اوقات یہ کم ہو جاتی ہے، لیکن رات کو جب بندہ سونے لگتا ہے اس ٹائم یہ خارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور گھر کے چونکہ تقریباً مختلف افراد ایک ساتھ ہی اس کا شکار ہوتے ہیں تو سارا گھر جو ہے وہ اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ اس سے ایک دوسرے کا کو ٹرانسفر ہونا یا انفیکشن ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہونا یہ عام سی بات ہے، کامن بات ہے۔ سکیبیز میں یہ بڑا کامن ہے، اس وجہ سے جو ہے تو ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو کھجا رہا ہوتا ہے، اور اتنی حد تک اس میں کھجلی یا خارش ہوتی ہے بدن میں کہ بندہ اپنے آپ کو کھجاتے زخمی کر لیتا ہے اور سکن پر زخم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سکیبیز کا ایک خاص قسم کا لیجن ہے جو کہ آپ کا ڈاکٹر دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہے اس سکن لیجن کو کہ یہ سکیبیز سے متاثرہ زخم ہے۔ خواتین حضرات، سکیبیز کا علاج جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور یا جن لوگوں کو سکیبیز ہے وہ لوگ کس طرح اپنا علاج کر کے یا کیا چیزیں ہیں جن کا خیال رکھ کے وہ اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خواتین حضرات صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ روزانہ جو ہے تو سردی کے موسم میں ایٹ لیسٹ ایک بار نہانا، اور اگر موسم گرم ہو تو روزانہ کم از کم 2 بار نہانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کپڑے جو انفیکٹڈ پرسن ہے یا جو متاثرہ شخص ہے وہ جو کپڑے استعمال کرتا ہے ان کپڑوں کو باقاعدہ دھو کے ڈٹرجنٹ کے ساتھ، صابن وغیرہ یا سرف کے ساتھ دھو کے، اور وہ جو ہے تو پھر دھوپ میں سکھائے جائیں، اور پھر ان کو استری کیا جائے
تو دھوپ میں سکھانے اور استری کا جو عمل ہے اس کی وجہ سے ان کپڑوں میں اگر کوئی انفیکٹڈ جو سکیبیز کے جراثیم ہے یا اس کے انڈے اگر ہیں سو وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. سو اس طرح جو ہے یہ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جن گھروں میں یہ مسئلہ ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ لوگ اپنے جو بستر ہیں، جو غلاف ہیں بستروں کے اور جو کمبل وغیرہ ہیں، ان سب کو روزانہ صبح سے شام تک دونوں سائڈز پہ وہ دھوپ لگوا لیا کریں، کیونکہ دھوپ سے جو ہے یہ انڈے ناکارہ ہو جاتے ہیں اس کی جراثیم اور یہ ختم ہو جاتے ہیں. جو لوگ اس کا آلریڈی شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ روزانہ صفائی کا خیال رکھیں، نہاتے رہیں، اور اس کے لیے مختلف قسم کے لوشنز اور مختلف قسم کی کریمز، جن میں سب سے سیف جو ہے وہ پرمیتھرین ہے، جو کہ بازار میں ایزیلی اویلیبل ہے. سو پرمیتھرین وغیرہ کا استعمال کر کے بدن پہ اس کا استعمال کیا جائے. سو اس سے جو ہے تو سکیبیز کا جراثیم جو ہے یہ جرثومہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے انڈے بدن پہ یا سکن میں ختم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ جب شام کا وقت آئے تو یہ پرمیتھرین یا اس طرح کے جو لوشنز آپ کا ڈاکٹر تجویز کرے وہ اپنے بدن پر لگا لینا چاہیے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ آنکھوں میں یا منہ کے ارد گرد یا چہرے پر اس کو لگانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سو اپنے چہرے کے نیچے گردن سے پورے بدن پر، خصوصاً وہ جگہیں جو پوشیدہ ہیں، جس طرح یہ انگلیوں کے درمیان والی جگہیں ہو گئیں یا بغلیں ہو گئیں، یا اس طرح پیٹ کی اکثر اوقات جو پیٹ میں خم یا بل جو ہوتے ہیں سو وہ اکثر اوقات وہ کلوزڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ، یا خصوصاً خواتین میں اگر یہ مسئلہ ہو تو پستان کے نیچے جو ایریاز ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ایریاز ہوتے ہیں، اور یہ جرثومے یا یہ انڈے زیادہ تر انہی جگہوں میں پائے جاتے ہیں. خواتین حضرات، ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، آپ کے بستر جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوں، بستروں کے غلاف وغیرہ یا بیڈ کورز، بیڈ شیٹس وغیرہ جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ کچھ دنوں بعد دھوپ لگوانی ضروری ہے. اسی طرح آپ جو کپڑے استعمال کرتے ہیں، جو متاثرہ افراد ہیں وہ ایک دفعہ جب کپڑے اتار لیں، لوشن لگا لیں، تو ان کپڑوں کو دھو کے ان کو دھوپ میں سکھا کے اور پھر استری کر کے پھر آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. اور جو ایک اور بہت ضروری بات اور اہم بات ہے وہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ٹریولنگ زیادہ ہے، جن کو باہر رہنا پڑتا ہے اور ہوٹلنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے، یا خصوصاً جو ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں جن کو ہاسٹلز میں اور مدرسوں میں رہنا پڑتا ہے، اور یا ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں، جو تبلیغی حضرات ہیں جو تبلیغ میں ایک مسجد سے دوسری مسجد، اور ان کا چونکہ زیادہ تر وقت باہر گزرتا ہے، سو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ بستر اور ان کی چادریں وغیرہ وہ الگ سے ہوں. سو کسی اور کی چادریں یا بستر یا کپڑے ان کا استعمال جو ہے وہ سکیبیز کا آپ کو شکار کر سکتا ہے. امید ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں، آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا. اللہ آپ کو اچھی صحت اور لمبی زندگی دے. اللہ حافظ.